عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة رواه احمد رواه مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ میرے دوستو بزرگوں بھائیوں، اسلام کے اندر نماز کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، بہت ہی زیادہ تاکید ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر کافر اور مسلمان کے درمیان جو فرق واضح کیا گیا ہے کہ وہ نماز چھوڑنے کا فرق ہے، یعنی مسلمان سے کبھی زندگی میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نماز کو چھوڑ دے، نماز نہ پڑھے، بلکہ یہ کام تو کافروں کا ہے۔ نماز کے بہت سے فضائل ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے وہ گناہ جو چلنے سے ہوئے ہوں، وہ گناہ جو اس کے ہاتھوں نے کیے ہوں، وہ گناہ جو اس کے کانوں سے صادر ہوئے ہوں، وہ گناہ جو اس کی آنکھوں سے صادر ہوئے ہوں، وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی پیاری حدیث ہے فضیلت نماز کے حوالے سے، کہ کتنی بڑی نماز کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ، دل کے گناہ، پاؤں کے گناہ نماز کی برکت سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ ہی بد نصیب ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو شخص ان کو پابندی کے ساتھ ادا کرے گا، میرا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ میں اپنی ذمہ داری پر اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا، میرا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ نماز کی پابندی پر جنت کا وعدہ ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو جس میں وہ 5 مرتبہ غسل کرے، کیا اس کے بدن پر کچھ میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ، اس کے بدن پر کچھ بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ جو آدمی اہتمام سے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث مثال کے ذریعے سے آپ نے سمجھائی کہ آدمی ایک نہر میں 5 مرتبہ غسل کرے، اس کے بدن پر کچھ میل کچیل باقی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ جو آدمی 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہیں۔ یعنی ایک آدمی نے فجر کی نماز پڑھی، پھر درمیان میں اس سے کوئی گناہ ہو گئے اور اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا، جب وہ ظہر کی نماز کے لیے آیا، فجر سے لے کر ظہر تک کے گناہ معاف، پھر اسی طرح عصر کی نماز کے لیے آیا، ظہر سے عصر تک کے گناہ معاف، پھر مغرب میں آیا، پھر عصر سے مغرب تک کے گناہ معاف، پھر عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوا، پھر مغرب سے عشاء تک کے گناہ معاف، پھر صبح فجر کی نماز کے لیے آیا، عشاء سے لے کر فجر تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کا درجہ دین کے اندر ایسے ہے جیسے آدمی کے بدن میں سر ہوتا ہے۔
اگر سر کو تن سے جدا کر دیا جائے تو اس کے لاش ہوگی، وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہوگا اور وہ میت ہوگی۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جس آدمی کی زندگی کے اندر نماز نہیں ہے وہ بے دین ہے، وہ گویا زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ کے حکم کے اندر ہے۔ نماز کی کتنی زیادہ تاکید ہے، کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے ظہر کا تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے آدم کی اولاد اٹھو اور اپنے گناہوں کو بجھاؤ اور جسے جہنم کی آگ کی بجھاؤ جسے تم نے اپنے گناہوں کی بدولت بھڑکانا شروع کر دیا ہے۔ چنانچہ دیندار لوگ اٹھتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر عصر میں بھی فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے آدم کی اولاد اٹھو اور جہنم کی اس آگ کو بجھاؤ جسے تم نے اپنے گناہوں کی بدولت جلانا شروع کر دیا ہے۔ پھر دیندار لوگ اٹھتے ہیں، عصر کی نماز پڑھتے ہیں، مغرب میں، عشاء میں یہی اعلان ہوتا رہتا ہے۔ عشاء کے بعد لوگ سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ نیک اعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ گناہوں کے اندر رات کو گزار دیتے ہیں۔ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اس حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی۔ ہر نماز کے وقت فرشتے کا اعلان ہوتا ہے، اے آدم کی اولاد اٹھو اور جہنم کی اس آگ کو بجھاؤ جسے تم نے اپنے گناہوں کی بدولت بھڑکانا شروع کر دیا ہے۔ تو دیندار لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان کے گناہوں کی معافی کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے فرض نماز کا سوال کیا جائے گا۔ جس کی نماز اچھی اور پوری نکلی تو اس کے باقی اعمال بھی اچھے نکلیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی سخت معاملہ پیش آتا تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سخت ہوا چلتی، آپ مسجد میں تشریف لے جاتے، نماز میں مشغول ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوتا یا چاند گرہن ہوتا، آپ مسجد میں تشریف لے جاتے، نماز میں مشغول ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر جب کسی قسم کی تنگی پیش آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے اور اس آیت کی تلاوت فرماتے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اللہ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اے نبی جی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کو حکم دیجئے اور خود بھی اس پر قائم رہیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے، نحن نرزقک، ہم آپ کو روزی دیں گے، والعاقبۃ للتقوی، اور اچھا انجام پرہیزگاری کا ہے۔ دیکھو اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ نماز کی برکت سے ہم آپ کو روزی دیں گے، اور آپ کے گھر والوں پر جب کوئی تنگی پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا حکم دیتے تھے۔ یعنی نماز کے اندر تمام دنیا کے اور آخرت کے مسائل کا حل ہے۔ ہم ہی لوگ بد نصیب ہیں، نماز کے ذریعے سے اپنی دنیا کے اور اپنی آخرت کے مسائل حل نہیں کرواتے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج کے درس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز مسجد میں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز 100% اہتمام سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔